أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هو قائم بذاته لكل شيء منه الوجود وحده لا شريك له، هو الحي القيوم الودود. والصلوات والتحيات على أفضل الأنام محمد المصطفى خاتم أنبيائه وعلى خاتم ولايته الذي كان على بينة من ربه، خليفة الرحمن سميع النبي الموعود جاء في آخر الزمان، وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين الراشدين الصالحين، هم أصحاب اليقين الذين صدقوا وصدقوا. دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. محمد was not the father of any man amongst you, but he is the messenger of God and the seal of the prophets, and God is knowing of everything. حضرت مولانا سید محمد صاحب اہل حقیرہ اپنی تفسیر تبیین القرآن میں فرماتے ہیں: یہ خطاب ان لوگوں سے ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید کا باپ قرار دے کر فتنے اٹھانے والے تھے. کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، اس وجہ سے ضروری تھا کہ آپ ہی کے ذریعے سے اس بری رسم کی اصلاح کی جائے. اگر آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو آئندہ پر اٹھا رکھتا، لیکن جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو آپ ہی کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی تھی. الحمدللہ ہو گئی. دین کی تکمیل جو ہوئی تھی الحمدللہ ہو گئی. اس وجہ سے ہر وہ چیز درست کی جا رہی ہے جو بگڑی ہوئی تھی. خاتم کے معنی ہے مہر، ختم کرنے والا. کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ پر نبوت ختم ہو گئی اور آپ کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے قرآن مجید نے آپ کو خاتم النبیین، سب نبیوں پر مہر فرمایا، یعنی تمام نبیوں کا ختم کرنے والا، کیونکہ سب کی مہر اخیر میں لگائی جاتی ہے. دیکھو لغات القرآن. اور یہ آیت شریفہ حضور کی ختمیت نبوت پر واضح اور اٹل دلیل ہے. تفسیر نور ایمان میں مولانا سید میرانی عابد قمری صاحب لکھتے ہیں: جب حضرت نے بی بی زینب سے نکاح کر لیا تو لوگ کہنے لگے کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. تو اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ سب جانتے ہیں کہ حضرت تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو سسرال کے سبب نکاح کی حرمت ثابت ہوتی. زید کے والد کا نام تو حارثہ تھا، وہ حضرت کے بیٹے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ رہی یہ بات کہ حضرت کے بیٹے، حضرت کے بچے قاسم، طیب اور طاہر تھے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بچے ہی تھے اور بچپن ہی میں انتقال ہو گیا. جبکہ وہ بلوغت کو پہنچ کر مرد نہیں بنے تھے.
آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ پر نبوت ختم ہو گئی، آپ کے بعد یا آپ کے ساتھ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اگر یہاں یہ کہا جائے کہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ نبی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخر زمانے میں جب آپ تشریف لائیں گے تو حضور کی شریعت پر عمل کریں گے، آپ کا کلمہ پڑھیں گے اور آپ ہی کے کسی امتی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ دو تفسیروں کے حوالے میں نے آپ کو مدن سنائے۔ گزشتہ لیکچر میں فقیر نے آپ سے بیان کیا تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح کا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنائی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ بنو اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 آدمیوں کا ایک لشکر قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، اور جب وہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہوں گے ایک چیخ سنائی دے گی، بلند آواز آئے گی کہ تمہارے پیچھے دجال تمہارے گھروں میں داخل ہو گیا۔ یہ سنتے ہی وہ لوگ مال غنیمت کو چھوڑ کے فوراً لوٹ جائیں گے اور دمشق میں وہ اپنی صف بندی کر رہے ہوں گے۔ صبح کی نماز کا وقت ہوگا، اقامت کہیں جائے گی اور امیر نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے گا کہ اسی دوران سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول فرمائے۔ تو یہ گزشتہ مجلس میں فقیر نے آپ کو یہ حدیث سنائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ قسطنطنیہ کی فتح کا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں پہنچ کے ہم اس مقام پہ آ گئے ہیں جہاں عیسیٰ اور مہدی دونوں کے ایک زمانے میں ہونے یا نہ ہونے کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ گفتگو ہم کریں، فقیر چاہتا ہے کہ ایک بڑی غلط فہمی کا ازالہ کر دیں، ایک ایسا الزام جو ناحق ظلم ہے اس الزام کا ازالہ کر دیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں، کیونکہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اس لیے اس مقام پہ اس جھوٹے الزام کو رفع کرنا، اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں ان کا ایک بڑا اعتراض یہ ہے، اور اسی لیے ہم کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ سید محمد جون پوری نے علیہ الصلوۃ والسلام غلام احمد قادیانی کی طرح مہدیت کا دعویٰ کیا تھا، تو وہ ہمارے امام کے دعوے کو غلام احمد قادیانی کے دعوے سے ملاتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مہدوی وہی عقائد رکھتے ہیں جو قادیانی عقائد ہیں۔ تو اس کا ازالہ ہونا ضروری ہے اور ہمارے نوجوانوں کو واقف ہونا ضروری ہے کہ ہمارے عقائد میں اور ان لوگوں کے عقیدوں میں جو غلام احمد قادیانی کو مسیح موعود اور مہدی موعود مانتے ہیں، ان عقائد میں کیا فرق ہے، یہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے فقیر چند بنیادی باتیں بہت ہی اختصار کے ساتھ آپ سے بیان کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ بات ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ، جو آیت ابھی اس فقیر نے تلاوت کی اس میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے، لیکن وہ
اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریر مسئلے کو بالکل ہی واضح طریقے پر بیان کر دیا۔ خاتم النبیین ایک خاتم النبیین بھی ہے، اور حضرت سیدنا عاصم رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں خاتم آیا ہے۔ خاتم کے معنی ہے مہر، انگوٹھی جس سے مہر لگائی جاتی تھی، مہر، اور خاتم کے معنی ہے ختم کرنے والا۔ تو آپ خاتم پر سیرت کریں یا خاتم سیرت کریں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، کیونکہ مہر جو لگائی جاتی ہے وہ مراسلے کے آخر میں لگائی جاتی ہے۔ مراسلہ یا جو لیٹر ہوتا ہے اس کے لاسٹ میں مہر لگائی جاتی ہے۔ تو اگر حضور سارے انبیاء کی نبوت پہ مہر ہے تب بھی آپ آخر میں، اور آپ خاتم ہیں تو ختم کرنے والے ہیں، آپ کی نبوت ختم ہوتی ہے۔ بہرحال حضور سارے نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، ہم اسی پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ اس کے برخلاف جو لوگ غلام احمد قادیانی کو مانتے ہیں، ان لوگوں کا خیال یا عقیدہ یہ ہے کہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سارے انبیاء میں سب سے زیادہ افضل۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ حضور کی ذات سارے انبیاء سے زیادہ افضل ہے، ہم بھی یہ مانتے ہیں اور ہم بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ آدم سے لے کے آپ کی ذات تک جتنے انبیاء ہیں ان سب کے سردار ہیں، ان سب کے امام ہیں، آپ نے ان سب کی امامت فرمائی ہے، تو آپ افضل ترین نبی ہیں سارے انبیاء کی جماعت۔ اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن یہاں آیت جو کہہ رہی ہے خاتم النبیین کے الفاظ قطعی طور پہ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ذات سے نبوت ختم ہو گئی، آپ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، سلسلہ نبوت آپ کا ختم ہو جائے گا۔ خاتم النبیین کا مقصد یہ ہے، آپ کے افضل ہونے کا مقصد یہاں نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصد یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن مجید کی سب سے مستند تفسیر، سب سے زیادہ سمجھیے کہ ہم کو راستہ دکھانے والی تفسیر حضور کے ارشادات ہی ہیں، کیونکہ قرآن مجید آج ہی کے قلب مطہر پہ نازل ہوا تھا، تو آپ جو کچھ فرماتے ہیں وہ قرآن کی سب سے مستند تفسیر ہے۔ اور پھر آپ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد جو کچھ کہتے ہیں اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ ان کو جو کچھ وحی کیا جاتا ہے وہی کہتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا مقام اور یہ ہے آپ کے ارشادات کی اہمیت اور اس کی افادیت۔ اب غور فرمائیے، ایک موقع پر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا کہ علی تم میرے لیے بمنزلہ ہارون ہو، جیسے موسیٰ ہارون کے لیے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے ویسے ہی تم میرے لیے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے حضرت ہارون، اور ہارون بھی نبی تھے، موسیٰ بھی نبی۔ آپ نے فوراً ہی وضاحت فرما دی یہ ارشاد فرمانے کے بعد کہ علی تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ جہاں یہ ارشاد فرمایا وہیں یہ وضاحت فرما دی کہ بڑا نبی کا بعد میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔ آپ نے غور فرمایا، فوراً ہی آپ وضاحت فرما دیتے ہیں تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑا نبی یا بعدی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو۔
ایک دفعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، یا اپنے اصحاب سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر نبوت مجھ پر نہ آتی تو عمر کیا ہے؟ یہ منقبت ہے، یہ مقام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نبوت اگر مجھ پر نہ آتی تو عمر کیا ہے؟ جہاں یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی وہی یہ فرماتے ہیں ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کا یہ چھوٹا سا ارشاد لا نبی بعدی اس آیت کی تفسیر کر رہا ہے۔ خاتم النبیین کے معنی اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور ہم جگہ رہے ہیں، ہم وہاں کے بحث و تمیز میں پڑے ہوئے ہیں، بحثہ بحثی ہو رہی ہے، تو حضور کا یہ ارشاد تذکیہ کر دینے کے لیے بالکل کافی ہے۔ آپ غور فرمائیے، خاتم النبیین کی بات اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو حضور کے ایک چھوٹے سے جملے سے اس کو سمجھ لینا چاہیے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ آپ اس میں غور فرمائیے۔ ایک چھوٹی سی بات عربی گرامر کی میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ لا نبی بعدی میں جو لا آئی ہے اس کو لا لفظی جنس کہا جاتا ہے، جس قسم پر داخل ہوتی ہے اس کی کلی نفی کر دیتی ہے۔ اسی مثال فرض کیجیے کہ آپ اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گئے، ان کے مکان پہ گئے اور وہاں ان کا ملازم گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا کہ میرے دوست احمد صاحب ان کو بلائیے، اور نوکر نے جواب دیا یا رجل کی بھائی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے، گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ اب اگر آپ اس ملازم سے اس نوکر سے کہتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی تو ہوں گے بلاؤ، وہ کہے گا یار بھائی گھر میں تو کوئی آدمی نہیں ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ سب سے چھوٹے صاحب اگر وہ ہیں تو ان کو بھیج دو، وہ یہی کہے گا کہ بھائی گھر میں کوئی آدمی نہیں ہے۔ آپ وہاں فرمائیں نو باڈی ان دا ہاؤس۔ لا نبی بعدی کے معنی یہ ہے کہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب وہ حضرات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا مجھے ان پہ کوئی اعتراض کرنا نہیں، ہر ایک کو عقیدے کی آزادی حاصل ہے، میرا مقصد کسی پہ اعتراض کرنا ہرگز نہیں، مگر میں ہمارے نوجوانوں کو واقف کرنا چاہتا ہوں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عقائد کیا، تاکہ ان کو واقفیت تو ہو۔ اب یہ حضرات یہ کہتے ہیں، ان کو سارے لوگ قادیانی کہتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ خاتم النبیین یا ختم النبوت کے معنی یہ ہے کہ حضور سب سے بزرگ سب سے بڑے نبی ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبوت تشریعی ختم ہو گئی ہے، وہ نبوت جس کے ساتھ شریعت آتی ہے وہ نبوت تو ختم ہو گئی، غیر تشریعی نبی آ سکتے ہیں اور قیامت تک آ سکتے، لیکن بغیر نئی شریعت لائے تھے اگر کوئی نبی آئے تو وہ آ سکتا ہے اور قیامت تک آ سکتا ہے، ان کا یہ خیال ہے۔ اب آپ چھوٹے سے جملے پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غور فرمائیے لا نبی بعدی، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اب یہ بحث کہاں پیدا ہوتی ہے کہ تشریعی نبی آئیں گے یا غیر تشریعی نبی آئیں گے؟ آپ غور فرمائیے۔ تشریعی نبی وہ ہے جو شریعت نہیں لے کے آتے، اور غیر تشریعی وہ ہیں کہ جو بغیر نئی شریعت کے آتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ حضور کے بعد جب حضور فرما رہے ہیں کہ انگلش میں نو کا جو لفظ، نو کا جو ورڈ یوز ہوتا ہے لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوٹا نبی ہوگا، بڑا نبی ہوگا، ایسا نبی ہوگا، ویسا نبی ہوگا، یہ بحث کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ آپ مجھے بتائیے، یہ مانا ہے خاتم النبی،
اور اسی لیے میں نے ہمارے دور حاضر کے دو مفسرین دونوں کی تفسیروں کے حوالے آپ کو عمدن سنا اس آیت کی تفسیر، اور دونوں نے یہ کہا، دونوں ہمارے علماء کرام نے شہادت بھی گواہی دی کہ حضور آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آتی۔ میں سمجھتا ہوں اس قدر گفتگو اس مسئلے پہ کافی ہے، تو آگے بڑھی۔ اب ہے یہ کہ یہ حضرات ایک عجیب و غریب بات کہتے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا، ان کی موت واقع ہو گئی۔ قرآن میں جہاں لفظ توفا آیا ہے، ان آیتوں کے معنی وہ یہ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو طبعی موت آ گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی، یہ مطلب وہ لیتے ہیں۔ جب تک ساری امت کے سارے فرقے یہ معنی نہیں ہے۔ لفظ وفات کے معنی ہے پورا کسی چیز کو واپس لینا، ٹو withdraw، ٹو کال بیک۔ آپ غور فرمائیں، کیری آف، اور یہ ہے کہ ریسیو ان فل، یہ معنی ہے۔ تو میں دو آیتیں آپ کو سناتا ہوں، آپ غور سے سنیے، اور اس مسئلے میں ہمارے بہت بڑے عالم بحر العلوم علامہ سید اشرف شمسی رحمۃ اللہ علیہ، سابق پروفیسر عثمانیہ یونیورسٹی، اپنی عربی تفسیر میں تفسیر کے ساتھ بحث کی، وفات کے لفظ سے تفسیر کے ساتھ بحث کی ہے۔ وفات کا لفظ موت کے لیے مجازن استعمال کیا جاتا ہے، مرنا یہ بیان کرنے کے لیے وفات کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وفات کے حقیقی معنی مرنا نہیں ہے، اٹھا لیا جانا، واپس لے لیا جانا، یہ معنی ہے اس لفظ سے۔ آپ غور فرمائیے، یہ بات غور کریں۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں طبعی موت کو آپ تسلیم کر لیتے ہیں، طبعی موت کے معنی نیچرل ڈیتھ، اگر آپ یہ معنی لیتے ہیں تو احادیث شریفہ، بہت سی احادیث شریفہ، ان سب کا انکار لازم آتا ہے۔ اب یہ غور فرمائیے کہ مثلاً ایک آیت میں آپ کو پہلے سناتا ہوں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ بات عرض کر رہے ہیں اپنے پروردگار سے، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو تو ہی ان کا نگران تھا، ان کی نگرانی کرنے والا تھا۔ وہ لفظی معنی نہیں تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب تو نے وفات دے دی کا مطلب یہ ہے کہ جب تو نے میری روح قبض کر دی، جب تو نے موت دے دی۔ عیسیٰ کے متعلق وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کی طبعی موت ہو چکی، اور وہ یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ موت ہونے کے بعد ان کو کشمیر میں سری نگر سے قریب کسی مقام پہ دفن کر دیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دفن بھی کر دیا گیا، جبکہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں، پروردگار عالم فرما رہا ہے وَرَفَعَهُ إِلَيْهِ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ رفع کے معنی بھی وہ دوسرے کرتے ہیں، یعنی یہ کہ عزت دے دی، درجہ بلند کر دیا۔ میں آگے چل کے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس آیت میں وہ
یہ مانا کرتے ہیں کہ جب تو نے مجھے موت دے دی، جب تو نے میری روح قبض کر دی، توفیتنی، مجھے وفات دی کے معنی جو یہ لیتے ہیں کہ جب تو نے مجھے مار دی، موت دے دی۔ اچھا، ایک آیت اور میں آپ کو سناتا ہوں۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ یہ مولانا عابد تمیم صاحب کا ترجمہ ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس وقت اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے تم کو پاک کر دوں گا۔ وہ لوگ یہ ترجمہ نہیں کرتے، ان کا ترجمہ یہ ہے، اے عیسیٰ، میں تجھے طبعی طور پر وفات دے دوں گا، طبعی طور پر وفات دے دوں گا اور تجھے اپنے حضور میں عزت بخشوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ تو اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں تیرا درجہ بڑھاؤں گا۔ آپ غور فرمائیں، اس کے متعلق میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ بحر العلوم علامہ شمسی علیہ الرحمٰن نے تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پہ بحث فرمائی ہے اور ایک بڑی اچھی مثال سے انہوں نے بات سمجھائی ہے۔ وفات کا لفظ مجازن موت کے لیے استعمال ہوتا ہے، موت اس کے حقیقی معنی نہیں ہے، مجازن استعمال ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انتقال کا لفظ، انتقال کے معنی ہے منتقل ہونا۔ جب کوئی آدمی طبعی موت مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہو گیا، یہ معنی ہے۔ پھر علامہ شمسی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کے اس واقعے میں ان کا انتقال زمین سے آسمان کی طرف ہوا، نہ کہ آخرت کی طرف، یہ بحث فرماتے ہیں۔ اور تفصیل کے ساتھ تمام مفسرین کی رائے پیش کرنے کے بعد وہ نتیجہ یہی نکالتے ہیں کہ یہاں جو لفظ آیا ہے وفات کا، اس لفظ سے موت مراد نہیں، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، ان کے کافی جڑا یہ اس آیت سے یہ ثابت ہوا، ترجمہ سنا رہا ہوں، آیت سے یہ ثابت ہوا کہ عیسیٰ زمین سے آسمان کی طرف منتقل ہو گئے اور اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ عقیدہ ہے اسلام کے تمام فرقوں کا، مگر وہ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقی موت، دنیا میں ان کے مر جانے کی خبر دی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ اب میں آپ کو رفع کے متعلق سنانا چاہتا ہوں۔ رفع کے معنی اٹھا لیے جانے، اٹھا لیں۔ یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے یہ کہنے کے سبب کہ مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے رسول تھے ہم نے قتل کر دیا۔ یہود کہہ رہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، انہوں نے نہ قتل کیا نہ سولی دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کے لیے معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ پھر باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ
ان کے بارے میں اس آیت کے متعلق وہ شک میں مبتلا ہے. اس کے بعد والد تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما لہم بہ علم الا اتباع الظن، ان کو کوئی یقینی علم حاصل نہیں ہے سوائے گمان کی پیروی کرنے، ان کو کوئی یقین حاصل نہیں ہے. ان کا یہ حال اللہ فرما رہا ہے. اس کے بعد فرماتا ہے وما قتلوہ یقینا، وما قتلوہ یقینا، اس کو انہوں نے یقینی طور پر قتل نہیں کیا. اللہ فرما رہا ہے کہ قتل نہیں کیا. بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے اور حکیم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ما قتلوہ یقیناً، انہوں نے یقینی طور پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. بلکہ کیا ہوا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو بات بھی کچھ کلیئر ہے، ڈیفینیٹ ہے، سمجھ میں آنے والی بات. وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رفع سے مراد درجات بلند کرنا ہے، کیونکہ دوسری آیتوں میں رفع درجات کا ذکر آیا ہے. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت بڑھائے گا. اللہ نے اٹھا لیا کا مقصد یہ لیتے ہیں کہ اللہ ان کو عزت دیا. اور کرنے کی بات، سمجھنے کی بات. دیکھیے یہاں فقیر کے جیسا امی آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے. یہ حرف عطف آیا ہے بل، وما قتلوہ یقینا، یہ پہلا اسٹیٹمنٹ ہے. اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. اس کے بعد ارشاد ہوا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اپنی طرف. آپ بہت فرمائیں بٹ کے معنی بٹ، ہاؤ ایور، جیسا ہم انگلش میں کہتے ہیں. تو یہ چھوٹا سا حرف جو آتا ہے اپنے سے پہلے جو اسٹیٹمنٹ ہے، پریسیڈنٹ اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے بجائے دوسرے اسٹیٹمنٹ کو لاتا. آپ نے غور فرمایا. اب یہ دیکھیے میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں. ما ذهب زید بالحامل، چھوٹا سا جملہ ہے. زید نہیں گیا بل حامل، بلکہ حامل گیا. تو پہلا اسٹیٹمنٹ کیا تھا؟ پہلی بات کیا تھی؟ ما ذهب زید، زید نہیں گیا بل حامل، حامل گیا. تو ارشاد ہو رہا ہے وہ ما قتلوہ یقیناً، اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. اور پھر اس کے بدل دوسری بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. تو یہاں رفع کا لفظ اٹھا لینے کے معنوں میں ہے. اگر آپ عزت بڑھانے کے معنوں میں اس لفظ کو لیں تو اس آیت کے کوئی معنی نہیں ہوں گے. آپ غور فرمائیے بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اس کو اوپر اٹھا لیا بولنے کی بجائے اگر یہ کہا جائے بلکہ اللہ نے اس کی عزت بڑھا دی، کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ وما قتلوہ یقیناً فرما رہا، اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا بلکہ اس کی عزت بڑھا دی. غیر متعلقہ کا بات ہو جائے گی. آپ غور فرمائیں کہ نہیں رہنے میں کوئی نسبت نہیں ہوگی. بات آیت بات کا ٹکڑا جو ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ رفع سے مراد اٹھا لیا جانا ہی لیا جائے. اب اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ ان کو جسم کے ساتھ اٹھایا گیا یا روح کے ساتھ اٹھایا گیا تو میں آج کروں گا کہ یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. بل رفعہ، اس کو اٹھا لیا. اب یہ ضمیر جو ہے جس پرسن کی طرف رجوع راجع ہو رہی ہے
وہ ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات. سیدنا عیسیٰ جسم بھی ہے اور جان بھی ہے، بدن بھی ہے اور روح بھی ہے. اب آپ کو یہاں تقسیم کرنے کا حق نہیں ہے کہ بدن کے ساتھ اٹھایا یا روح کے ساتھ اٹھایا، بلکہ عیسیٰ کو کھا لیا. آپ نے غور فرمایا. اب اگر آپ کو یہ شبہ ہو وہاں کیا کھا رہے ہوں گے تو یہ بڑی بھولی بات ہے، بہت بھولے پن کی بات ہے. یہ کیا کھا رہے ہوں گے، کیا پی رہے ہوں گے، بس یہ آپ کی طرف مت کیجیے. اس بات سے کہ شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. ہم ان کو رزق دے رہے ہیں. اب کیا رزق دے رہے ہیں، اس کا مینو کیا ہے اور کیا غذائیں کھلا رہے ہیں. آج کس پنچایت میں سو جاتے ہیں، غذا وہی کھلا رہے ہوں گے جو ان کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے. تو جس غذا سے ان کی زندگی ہے، پروردگار عالم رزاق ہے، ان کو وہی غذا کھلا رہا ہو. آپ کیوں اس پنچایت میں جاتے ہیں کہ جسم کے ساتھ گئے یا روح کے ساتھ گئے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف روح گئی اور بدن نہیں گیا. تو یہ بات بالکل ہی بے معنی ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو گایا. کس کو گائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو گائے. عیسیٰ علیہ السلام صرف جسم کا نام تھا یا صرف روح کا نام تھا؟ اس وقت تو عیسیٰ ان کی جان ان کے جسم میں موجود تھی. جب ان کو اٹھایا تو ان کے جسم کو بھی اٹھایا، ان کی جان کو بھی اٹھایا، اور یہ اللہ کے لیے دشوار نہیں. فقیر کا یہ پوائنٹ آف ویو بھارت مختصر یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے اور دفن بھی ہو گئے. اگر دفن ہو گئے ہیں تو پھر اللہ نے اٹھایا کس کو؟ اور اللہ اس کے قتل کی تردید کر رہا ہے. اور ماں قتل یقیناً اللہ فرما رہا ہے اس کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا، اللہ فرما رہا ہے. تو مطلب یہ تو باقاعدہ آیات ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہیں جا کے ان کا انتقال ہو گیا، تو یہ بات قرآن سے مطابقت نہیں رکھتی. اور ساری امت کے تمام فرقے یہ بلیو کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات یہ بتاتی ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف اٹھا لیا. کا مطلب یہ ہے کہ آسمان پر زندہ اور سلامت. اور ہمارے آقا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کی رات آپ آسمانوں کی سوار کر گئے تو دوسرے آسمان پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کر گئے. تو سیدنا عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم موجود ہیں. آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی موت واقع ہوئی. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی صحیح حدیثیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی آئی ہیں کہ ان کا انکار کسی مسلمان کے لیے ممکن نہیں ہے. آپ غور فرما رہے ہیں. حضور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی کیفیت میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے. دو پیلے کپڑے ان کے بدن پر ہوں گے. ان کے زلفوں سے ایسا معلوم ہوگا کہ پانی کے خوبصورت قطرے ٹپک رہے ہیں، اور یہ محسوس ہوگا کہ وہ ابھی نہا کے آئے. ساری تفصیلات موجود ہیں. آج آپ نے غور فرمائے. وہ آئیں گے اور دجال کو ختم کریں گے، قتل صلیب کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، قتل خنزیر کریں گے. سارے ان کے کام حضور نے بیان فرمائے. عیسیٰ کا نزول
احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی طور پر ثابت ہے. کئی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں. میں ایک حدیث آپ کو تھوڑی سی سناتا ہوں، اور فرمائیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ينزل فیکم ابن مریم حکما عدلا. حضور فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور عادل حاکم ہوں گے، عدل کرنے والے حاکم ہیں. اس کے بعد تفصیل ہے کہ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کو سنا، دونوں میں ہے. مشکات میں بھی آئی. کئی حدیثیں کوٹ کی جا سکتی ہیں. تو حضور نے قطعیت کے ساتھ عیسیٰ کے نازل ہونے کی خبر دی ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، نبی کون ہوتا ہے؟ جو غیب کی خبر ہے. اور حضور سارے انبیاء کے سردار ہیں، تو آپ جو خبر دیں وہ غلط کیسے ہو سکتی؟ بشرطے کہ حدیث آپ کی طرف مرفوع صحیح حدیث ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث میں جتنی خبریں دی ہیں وہ سب کی سب پوری ہوئی ہے اور قیامت تک پوری ہوتی رہے. ایک خبر بھی غلط نہیں ہوئی، بشرطے کہ آپ نے جو پیشین گوئی فرمائی ہے اس کی حدیث صحیح احادیث سے عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا ثابت ہے. ساری امت اس کو قبول کرتی ہے اور تسلیم کرتی ہے اور اس پہ ایمان رکھتی ہے کہ قریب قیامت عیسیٰ ابن مریم نازل ہو. اب ایک بہت بڑا اختلاف ہے. ساری حدیثوں میں آیا ہے عیسیٰ ابن مریم. جہاں عیسیٰ کا نام آیا ہے حضور نے فرمایا ابن مریم، مریم کے بیٹے. مریم کے بیٹے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی گئی ہے، مسیح کے آنے کی خبر نہیں دی گئی. مسیح کی مثال، مسیح نہیں بلکہ مسیح کی مثال، مسیح اس کا تو کہیں کسی حدیث میں ذکر نہیں. مسیح کے آنے کی خبر تو کسی حدیث میں ہے نہیں. جتنی حدیثیں ہیں ایک باڈی ہے پورا، کئی حدیثیں آپ غور فرمائیے. ان حدیثوں کو آپ رد نہیں کر سکتے، اور ان حدیثوں میں صاف اور واضح طور پر حضور نے خبر دی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے، عیسیٰ ابن مریم کے نازل ہونے، کسی اور کے نہیں. عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے عیسیٰ کے آنے کی خبر دی، مسیح کے آنے کی خبر نہیں دی. دجال کا آنا بھی حضور کی خبروں سے ثابت ہے. یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں من انکر الدجال فقط کفر. جس نے دجال کے آنے کا انکار کیا اس نے کفر کیا. دجال کا حلیہ، دجال کیا کام کرے گا، ساری تفصیلات حضور نے بیان فرمائی ہے. اب اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ دجال ایک شخص نہیں ہوگا بلکہ پوری ایک قوم ہوگی، اور وہ قوم موجود ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ وہ امریکہ ہے. پورے ملک کو، پوری قوم کو، امریکہ کے پورے ملک کو دجال اگر قرار دیا جائے تو یہ تو حدیث کے ساتھ مذاق کرنا ہو جائے گا. بھائی آدمی کے بارے میں توقع تھی، اصحاب نے دجال کا حلیہ سنا، اس کے آنے کی وحشتناک خبریں حضور سے سنی، تو انہوں نے لوگوں کو ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیا کہ ابن سیاد ہے وہ دجال ہے کیا، وہ فلاں شخص ہے دجال ہے کیا.
ایک شخص کو حضرت عمر فاروق قتل ہی کر دینا چاہتے تھے. اچھا ہوا کہ انہوں نے حضور سے اجازت مانگی. حضور نے فرمایا کہ عمر اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس کو قتل نہیں کر سکو گے، اس کو قتل کرنا عیسیٰ کا کام. اور اگر یہ دجال نہیں ہے، تم نے اس کو قتل کر دیا تو ایک غریب ذمہ تمہارے ہاتھ سے قتل ہو جائے گا. لہٰذا سیدنا عمر فاروق نے اس شخص کو چھوڑ دیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دجال کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہیومن بینگ، اے پرسن، آپ کو سمجھ رہے ہیں، ایک آدمی ہے. ایک قوم سے قوم کو آپ دجال قرار دے رہے ہیں، پھر اس کی قوم سے مدد بھی چاہتے ہیں، اسی قوم سے پناہ بھی لیتے ہیں. اور آپ غور فرمائیے، اگر سارا امریکہ کا ملک دجال کہلائے تو حدیثوں کے معنی ہی بدل جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. حدیث شریف میں تو حضور نے جس کے آنے کی خبر دی ہے وہ ہیومن بینگ ہے، اور موسٹ پروبیبلی وہ ایک یہودی ہے. آپ غور فرمائیے. آگے بڑھ کے ایک پوائنٹ اور آپ سے بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. انہوں نے دعویٰ صرف مسیح کی مثال ہونے کا نہیں کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تھا. اب وہاں ٹھہر جاتے تو بس. انہوں نے مہدی ہونا کا بھی دعویٰ کر دیا بات. اور اس کی بنیاد میں تھی ایک چھوٹی سی حدیث، وہ ہے لا مہدی الا عیسیٰ، یعنی مہدی عیسیٰ کے سوا کوئی اور نہیں. اس حدیث کے بارے میں تمام بڑے بڑے محدثین کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ حدیث وضع کی ہوئی ہے، صحیح نہیں ہے، باوثوق نہیں. اور اس حدیث کے راویوں میں ایک ہے خالد الجندی. خالد الجندی کی عادت تھی، باقاعدہ اس کو عادت ہو گئی تھی کہ وہ حدیثوں میں کچھ جملے بڑھا دیا کرتا تھا اور کبھی کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیا کرتا تھا. اور وہ اس بات کے لیے مشہور تھا. خالد الجندی حدیث کا راوی ہے اور اس نے اس سطح کا اضافہ کر دیا ہے لا مہدی الا عیسیٰ. آپ غور فرمائیے. آپ ایک بات یہ ہے کہ اگر اس کی بنیاد پر آپ مہدیت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل ہی بے بنیاد ہو جاتی ہے. اس بات سے ہو جاتی ہے کہ مہدی کے بارے میں متواتر حدیثیں ہیں کہ وہ بنو فاطمہ سے ہوں گے، فاطمہ کے اولاد سے ہوں گے. صحیح احادیث موجود ہیں. تو یہ صفت تو آپ کے پاس مفقود تھی. بالکل آپ غور فرمائیے، یہ چیز تو موجود ہی نہیں تھی کہ مہدی کیسا ہوں. اب مثال کے طور پہ ایک بات اور ہے، احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مہدی کا نام حضور کا نام ہوگا. یواتیو اسم ہو اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی. ان کا نام میرا نام ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کا نام ہوگا. یہ کئی حدیثوں میں آیا ہے. آپ غور فرمائیے، کیا یہ بات موجود ہے؟ اور جب یہ موجود نہیں ہے تو پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. ایک بات یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل سے ہے. غور کیجیے، بنو اسماعیل سے ہے کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک ہیں حضرت اسماعیل اور ایک ہے حضرت اسحاق. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے سارے عرب ہیں، اور باقی جتنے ہیں عیسائی، یہودی اور دوسرے لوگ وہ سب بنو اسحاق سے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے فرزند ہیں. عیسیٰ ابن مریم ہے. تو آپ کی والدہ مریم بطول علیہ السلام وہ بنو اسحاق سے ہیں، اور فاطمہ الزہرا حضور کی صاحبزادی ہیں، اور وہ بنو اسماعیل سے ہیں. مہدی ان کی اولاد سے. تو مہدی اور عیسیٰ ایک کیسے ہو سکتے ہیں بتائیے؟
آپ دونوں کو اپنے ایک آدمی کی ذات کا قتل شامل کر لیں گے، آپ بھی مہدی بھی ہو جائیں، آپ بھی عیسیٰ بھی ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ لا مہدی الا عیسیٰ کا یہ فقہ اس لیے بھی غلط ہے کہ صحیح احادیث موجود ہے جن سے یہ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ الگ ہے، مہدی علیہ السلام کا زمانہ الگ ہے۔ کئی پتہ ہے کو امت ہی میری امت کیسے ہلاک ہوگی؟ ہلاک کی بلیہ میں اس کے شروع میں ہوں، باقی سب تو مریم کی آخریہ، عیسیٰ ابن مریم اس کے آخر میں ہے، بل مہدی من اہل بیت کی وسطیہ، مہدی میرے اہل بیت سے اس کے درمیان میں۔ تو عیسیٰ کو آنا ہے آخر امت میں، حدیث یہ بتا رہی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خلیفہ قیامت، مہدی علیہ السلام ہوں گے وسط امت میں، پھر ایک ہی آدمی مہدی اور عیسیٰ کیسے ہو جا سکتا ہے؟ یہ دعویٰ باطل ہے۔ میں یہاں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں، تو مجھے امید ہے کہ چند موٹی موٹی باتیں بہت اختصار کے ساتھ میں نے جو آپ سے بیان کی ہیں اس سے ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم کیوں مختلف ہیں، اور یہ جو الزام ہم پہ لگایا جا رہا ہے وہ صرف پروپیگنڈا ویپن ہے۔ سید محمد جیون پوری کا دعویٰ غلام احمد قادیانی کے دعوے سے بالکل مختلف ہے، بالکل الگ ہے۔ جو فرق دن میں اور رات میں وہ فرق موجود ہے، تو پھر یہ الزام جو بنیاد، اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو فرق ہے ان کے عقائد میں اور ہمارے عقائد میں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ ہمارے سارے عقائد وہ ہیں جو ساری امت مسلمہ کے عقائد، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دور سے لے کے یہاں تک آئے، وہی ہمارے عقائد۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ لیکچر میں فقیر عیسیٰ اور مہدی ایک زمانے میں ہونے کے بارے میں جو غلط فہمی ہے اس کے متعلق آپ کے ساتھ آپ سے عرض کرے گا، اور فقیر دعا کرتا ہے کہ دین کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔